Çam senemet may حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یعنی اپنے مقدس کلام کے اندر اللہ رب العزت نے 30 پارے 114 صورتیں تحریر فرمائی ہے، یعنی لکھی ہوئی ہے اپنے مقدس کلام کے اندر. نہ جانے کتنی کیسی آیتیں ہیں، ہم ان کا بیان نہیں کر سکتے. اب ہم اگر الف کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کی تحریر یعنی اس کا ترجمہ کر کے تقریر کرنا چاہے، لیکن وہ ہم تقریر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسا مقدس کلام ہے. اب دنیاوی پڑھائی کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں. دنیاوی پڑھائی جیسے فرسٹ سے لے کر 10 تک 12 تک 1 سال کے اندر بچہ اپنی ایک کلاس کو مکمل کر جاتا ہے، لیکن یہ وہ مقدس کلام ہے جس کو انسان جتنا پڑھے اتنا ہی کم ہے. جس کو انسان جتنا پڑھے اتنا ہی اس کے لیے کم ہے. یہ علم ہے، یہ علم کبھی ختم ہوا ہی نہیں. یہ انسان جتنا پڑھے گا اتنا کم ہے. پڑھنے سے زیادہ انسان کو کہتے ہیں کہ انسان کوئی اگر پڑھ لے تو کہتے ہیں انسان نے پڑھ کے اپنا گھر بنا لیا. یہ بات کہنا انسان کو شوبہ نہیں دیتا، کیونکہ علم جتنا انسان کو سیکھنا ہے، جتنا انسان زیادہ سیکھے اتنا انسان کے لیے بہتر ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب 1,24,000 یہ تقریباً کم و پیش کوئی آج تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، نبی آئے، رسول آئے، کوئی نبیوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. 1,24,000 ہے کہ کم و پیش 2,24,000 جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، اور ہر ایک کو الگ الگ مرتبہ ملا، ہر ایک کو الگ مرتبہ ملا. لیکن جب میرے نبی حضور علیہ السلام کی باری آئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہ نہیں کہ ایک محلے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایک ڈسٹرکٹ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایک تحصیل کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. زمین کے لیے ہی نہیں، آسمانوں کے لیے میرے نبی رحمت ہے، زمین کے لیے رحمت ہے، انسان کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، درند و پرند کے لیے میرے نبی رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہ وہ نبی آخر الزمان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اے نبی آخر الزمان اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا. میں یہ بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں رب ہوں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے نبی کو پیدا کیا، اس نے قسم کھائی کہ اے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. تو کتنا مقدس، کتنا برکتوں والا ہمارا رسول ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب ہم نے نبی کو نہیں دیکھا. بہت سارے ہم لوگ جیسے ہیں، ہمارے اندر ہی ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام انسانوں کے لیے کیسے رحمت ہے، جانوروں کے لیے کیسے رحمت ہے. تو آؤ میں بتاتا ہوں ہمارے حضور کس طرح جانوروں کے لیے رحمت ہے. ایک مرتبہ میرے حضور علیہ السلام جنگل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور ایک میٹھی سی آواز آ رہی ہے، یا رسول اللہ میری امداد فرمائے، یا رسول اللہ میری امداد فرمائے. آواز تو بہت پیاری ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے. جب میرے حضور علیہ السلام تھوڑا آگے جاتے ہیں، آگے جانے کے بعد ایک پنجرا دیکھتے ہیں جس کے اندر ایک ہرنی قید ہوتی ہے. جب اس پنجرے کے قریب جاتے ہیں میرے حضور اس ہرنی سے پوچھتے ہیں اے ہرنی میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں. ہرنی نے پکار کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 2 دن اور 2 رات ہو چکے ہیں، میرے 2 ننھے منھے بچے ہیں، وہ 2 دن سے پیاسے اور بھوکے ہیں. اگر آپ مجھے رہا کر دیں گے میں ان کو دودھ پلا کر جلدی واپس آ جاؤں گی. میرے حضور علیہ السلام نے اس ہرنی سے کہا اے ہرنی کیا تو ایسا ہی کرے گی؟ وہ ہرنی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ وعدہ کر کے بے وفائی کون کر سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ وعدہ کر کے بے وفائی کون کر سکتا ہے؟ ہرنی چلی گئی ہو. جتنے میں یہودی آ گیا، وہ ایک یہودی کا شکار تھا. جب یہودی آ جاتا ہے میرے حضور سے کہتا ہے اے محمد عربی آپ نے میرے
میرے شکار کو ترک کر دیا، میرے شکار کو رہا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا اس کے 2 بچے 2 دن سے پیاسے اور بھوکے ہیں، میں نے اس کو رہا کیا ہے، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر جلدی واپس آ جائے گی۔ یہودی کہتا ہے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، اور گیا ہوا شکار کس طرح واپس آئے گا؟ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی اگر ایسی بات ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے گئی، اگر ہرنی واپس نہیں آئی تو میں اس پنجرے کے اندر قید ہو جاؤں گا۔ یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں حضور نے کہا اے یہودی اگر ایسی بات ہے تو آنکھ اٹھا کر دیکھ لے اور کان کھول کر سن لے، ہرنی بھی چلی آ رہی ہے اور ساتھ میں چھوٹے 2 معصوم بچوں کو بھی لے کر آ رہی ہے۔ ہرنی بھی چلی آ رہی ہے اور ساتھ میں 2 معصوم بچوں کو بھی لا رہی ہے۔ جب ہرنی آتی ہے آتے ہی ہرنی کا سر حضور کے قدموں میں جھک جاتا ہے، ہرنی کا سر کو حضور کے قدموں میں جھکنا تھا، یہودی اپنا سر حضور کے قدموں میں جھکا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہودی نے کہا کہ اگر ہرنی واپس چلے آئے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ جیسے ہی ہرنی کو دیکھا ہرنی بھی چلی آ رہی ہے۔